القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ آپ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ آپ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اور یا رسول اللہ، میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. وہ دیجیے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دیجیے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی. ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ قدم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. تھوڑا پیچھے ہٹو. تھوڑا سا ہٹو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بار بار یہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ عاشقان رسول کی بستی ہے. محلہ بھی تو مدینہ مسجد ہے. مدینے والے آقا کے نام سے محلہ منسوب ہے. یہ مدینے کے پھول تو ہر طرف نظر آئے. آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگ خواہش کر کے مجھ سے تاریخ لیتے ہیں. اور میں نے اویس سے تاریخ خواہش کر کے دی کہ جلسہ کراؤ میں آؤں گا. میں نے خود ان کو تاریخ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں مدینہ مسجد میں میرا خطاب ہو اور جلسہ کراؤ میرا. حالانکہ کوئی میری تاریخ خالی نہیں ہے، لیکن بیچ میں نے آج کی تاریخ خاص طور سے نکالی اور میرے باہر کے جلسے میں نے کینسل کر کے محبوب نگر کے لیے دیا. اس کو محبت کی باتیں ہوں گی تھوڑی دیر. جاگے ہو ہم کو کیا جگانا. یہ آلریڈی جاگے ہوئے ہیں. میرا کام تو سوتے رہوں کو جگانا ہے. میرے دوستو، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. واٹس ایپ کے اوپر پروگرام آ جاتے ہیں. ابھی میں 2 روز پہلے مدراس میں میرے پروگرام تھے تو ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے صاحب لا کے مجھے بتایا کہ حضرت یہ واٹس ایپ کا یہ میسیج ہے اور یہ 3 سال سے برابر آ رہا ہے. اور اتفاقاً 3 سال سے میں ٹائم ہی نہیں دیا تھا مدراس والوں کو. اب کہ میں نے وقت دے دیا کافی. بڑے بڑے مولانا لوگ آئے، ان کو بتائے، دونوں آئیں شائیں کر کے چلے گئے. اگر سیٹسفیکشن نہیں ہوا
ہم خود مطمئن نہیں ہوئے تو اہل حدیث کہاں سے ہوگا؟ سوال تو ہم کرے تھے، یہ مولانا ہمارے ہم کو مطمئن نہیں کرتے، بولا بھی کیا قصہ ہے بتاؤ. تو اس میں انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ یہ سنی، یہ بدعتی جو میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی دھوم دھڑاکہ یہ کرتے ہیں، اگر اتنی اس کی امپورٹنس ہوتی، اس کی اتنی اہمیت ہوتی تو قرآن میں اللہ لکھ دیتا، اللہ فرما دیتا کہ میلاد النبی مناؤ، میلاد النبی کرو. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. پھر یہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے، روشنی کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قرآن میں جو چیز کا ذکر نہیں ہے کرتے ہیں؟ اگر میلاد النبی کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن میں کہہ دیتا کہ مسلمانوں میلاد النبی کی دھوم کرو، اہتمام کرو، میلاد میں لنگر چلاؤ، پھول لگاؤ. کہیں بھی آتا؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جواب دل سے مل گیا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہر پیغمبر کو اللہ نے 2 قومیں دی تھی، 2 پارٹیاں دی. ہر پیغمبر کو 2 گروپ، ایک مسلمان ایک کافر. ہر پیغمبر کو کتنے؟ 2 گروپ تھے، ایک مسلمان ایک کافر. مسلمان جو نبی کے ساتھ تھے، کافر جو نبی کے اپوزیشن میں تھے، مخالف تھے. پہچاننے میں آسانی تھی، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. مگر کیونکہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو 2 پارٹیاں ملے، مسلمان کافر. ہمارے نبی کو 3 ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نبی کو 3 گروپ ملے، ایک مسلمان، ایک کافر، ایک منافق. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں 3 گروپ ملے. رسول اللہ کی حیات ظاہری میں منافق پہچانا جاتا تھا وحی کے ذریعے. وحی الہی نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی فرما دیتے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے. پچھلے پیغمبروں کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کے ذکر ولادت کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ سلام ہے اس دن پر جس دن یہ پیدا ہوئے، سلام دیے اس دن پر جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. ہر پیغمبر کے واقعات بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی نبوت کا اعلان کرے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں پکار کے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا. کیا بنایا؟ نبی بنایا، نبی بنایا. اللہ نے نبی بنایا. بولیے نبی بنایا. نبی بنایا. کہاں بولے؟ نبی. اور یہ وہابی کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی. ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، وہاں جھولے میں بول رہے ہیں میں نبی ہوں. عیسیٰ کو اللہ جھولے میں بول رہے ہیں میں نبی ہوں، اور تو بول رہا سید الانبیاء 40 سال میں نبی بنے. 40 سال میں ہمارے نبی کو نبوت ملی. عقل کے اندھے 40 سال میں نبوت نہیں ملی، میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے. سبحان اللہ. میرے رسول نے اعلان کیا. میرے نبی کب نبی تھے؟ کنتو نبیوں آدم و بین الوائے مائے و تین. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اللہ کے نبی کہہ رہے میں نبی تھا. جب آدم نہیں تھے میں نبی تھا. جب موسیٰ نہیں تھے، ابراہیم نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، میں نبی تھا. یہ جھولے میں بول رہے ہیں. میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب یہ جھولے میں بول رہے تھے. سبحان اللہ. تو اب سارے پیغمبروں کی امت کی پہچان تھی، 2 گروپ تھے، مسلمان کافر. مگر ہمارے نبی کے لیے تو 3 گروپ تھے. اب یہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ ہم کیسے پہچاننا؟ تو قرآن میں اشارے کیے گئے، کہیں وضاحت کے ساتھ بول دیا گیا یہ کرو، رمضان کی عید مناؤ، بقری بناؤ، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو. ڈکلیئر ہے، صراحت کے ساتھ
بھائی رمضان کی عید منانے میں جماعت اسلامی اہل حدیث تبلیغی سنی بریلی کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ سب عید کو جا رہے ہیں، ان کی نماز ہو رہی، ان کی نماز ہو رہی. عید کی نماز اور عید منانے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ رمضان کی عید نہ بقرعید میں اختلاف کسی کو نہیں ہے. رمضان کے روزوں میں بھی اختلاف نہیں، شب قدر میں بھی اختلاف نہیں. سب کر رہے ہیں. پہچانے کیسے جائیں گے؟ پہچانے کیسے جائیں گے کہ یہ شب قدر منانے والا نبی کا محبت کرنے والا ہے، رمضان کی عید پڑھنے والا. تو دیکھیے آپ، میں حیدرآباد سے نکلا تو جگہ جگہ اشارے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں. بنگلور سیدھا، محبوب نگر رائٹ، جڑچلہ ادھر، یعنی پورے انڈیکیٹر ہیں، اشارے ہیں. میں روڈ پہ کھڑے رہ کے محبوب نگر کا رستہ نہیں پوچھا، اشارہ دیکھا مڑ گیا. اشارہ دیکھا مڑ گیا. اب کھڑے رہ کے بورڈ کے نیچے کوئی پوچھے تو بولے رہے پاگل اتنا بڑا اشارہ ہے. اس کے بعد پتہ کیا پوچھ رہا ہے تو عقل مند اشارے کو دیکھ کے مڑ جاتا ہے. اب اگر کوئی نیچے کھڑے رہ کے پوچھ رہا ہے تو پوچھنے والا کہے گا کہ کیا تو اندھا ہے؟ تو کیا اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو نے کہا کہ واقعی میں اندھا ہوں، اشارہ پڑھ نہیں سکتا. تو یہ میلاد النبی قرآن میں جن کو نہیں مل رہا ہے، یہ اشارے نہیں دیکھ سکتے چونکہ یہ اندھے ہیں. یہ اندھے ہیں. اور اگر اللہ اعلان کر دیتا کہ میلاد النبی مناؤ تو جیسے رمضان کی عید کر رہے ہیں، بقرعید کر رہے ہیں، ایسے عید یہ بھی مناتے. اب عاشقین کیسے پہچانے جائیں گے؟ منافقین کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دو عید ہیں. اسلام میں دو عید ہیں، رمضان بقرعید. تیسری عید کا کوئی ذکر نہیں. میں نے کہا حقیقت یہی ہے، اسلام میں مسلمانوں کی دو عیدیں. کیا بات، سبحان اللہ. مسلمانوں کی دو عیدیں، رمضان اور بقرعید، یہ مسلمانوں کی عید ہے. اور میلاد النبی عاشقوں کی عید ہے. تو عاشقوں کی قرآن پاک میں اللہ نے اشارے کیے، جس کو کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں اشارت النص. قرآن پاک کی آیت نص قطعی ہے. نص قطعی تو نص کی کئی قسمیں ہیں، عبارت النص، دلالت النص، وضاحت النص، وضاحت النص، اشارت النص. اور جو بات اشارے میں بولی جاتی ہے وہ بڑا مزہ دیتی ہے. سبحان اللہ. عربی ادب کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اشارے میں بولی جاتی ہے اس کا مزہ لینے والا مزہ لیتا ہے. کہ جو اشارے میں سمجھاتی جاتی ہے بات. پچھلے پیغمبروں کا ذکر ہوا، ایک ایک چیز نبیوں کا ذکر ہوا. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہیں، موئے مبارک ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں، سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں. تو اب یہ وہابی پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بولا کس کا جواب دینا؟ یہ نہیں، یہ آثار مبارک، اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ بولا بھائی آثار مبارک تو بڑی بات ہے، ڈبے کا ذکر قرآن میں ہے. آثار مبارک کے صندوق کا ذکر قرآن میں ہے، پڑھ لے تو سمجھ میں آئے گا. اور دو قومیں تھی بنی اسرائیل کی. کتنی؟ دو پارٹیاں تھے، جیسے سنی وہابی ہے نا، ان کے زمانے میں بھی دو پارٹیاں تھے، قوم طالوت، قوم جالوت. کیوں تھے قوم طالوت؟ ایک گروپ کا نام تھا طالوت، ایک کا نام تھا جالوت. وہ جالوت جو تھے بہت پیسے والے تھے، پاور میں بھی بہت زیادہ تھے، طاقت بھی زیادہ تھی، پیسہ تھا. جیسے دیوبندی وہابی پیسہ بہت ہے نا. اور سنی غریب
اب غریب تو یہ گروپ جو ہے غریب تھا. کھیتی باڑی ادھر بھی کھیتی باڑی ادھر بھی, بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا. تو یہ قوم طالوت کیا کرتی تھی, یہ صندوق لے کے میدان میں آتے تھے اپنی کھیتی کی طرف اور اللہ سے دعا کرتے تھے. بارش بھی اللہ بارش نازل کر دیتا تھا. کتنے جتنا ان کا علاقہ ہے, جتنا ان کا علاقہ ہے اسی پہ بارش ہو جاتی تھی. اب وہ تھک کے مر جاتے تھے, بارش ہی نہیں ہوتی تھی. جنگ ہوئی تو پاور میں زیادہ تھے, یہ صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے دکانیں بھی دے دیتا تھا. اچھا کوئی بیمار پڑے تو دوا کھانے کو نہیں جاتے تھے, صندوق کے پاس آتے تھے, دعا کرتے تھے صندوق کے بعد, دعا قبول ہو جاتی تھی. قوم طالوت کے بعد جو کچھ تھا وہ صندوق تھا, وہ بخش تھا, اور ساری کامیابی کا راز وہ بخش تھا. سامنے والی پارٹی بولی ارے کیا ہے, جب تو بارش کر رہے ہیں, پانی بھی پڑا رہے, کھیتی بھی ہو جا رہی, کامیابی ہو رہی. پتا چلا ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو پتا چلا کہ ان کی کامیابی کا راز تو وہ صندوق ہے. وہ صندوق ہے. ایک رات وہ قوم کے لوگ جالوت کے آئے اور رات رات حملہ کر گئے, عبادت خانے سے وہ صندوق لے کے چلے گئے. اب صبح یہ لوگ عبادت خانے میں آئے تو صندوق نہیں ہے. اب کام ہنگامہ ہوا, پوری بستی پورا علاقہ جمع ہو گیا, رورم راٹ شروع ہو گئی, صندوق چلا گیا, صندوق چلا گیا. اتنا روئے کہ کئی دن تک, تین دن کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلائی, بس ایک ہی دعا کر رہی ہے کہ اللہ وہ صندوق دے دے, اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے, وہ صندوق ہونا, صندوق ہونا. اللہ امتحان لیا کہ وہ صندوق ہونا. جب ان کی دعا قبول ہوئی تو قرآن سنیے, وقال لهم نبيهم إن آية ملكية يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. یہ جب دعا کرے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتے اپنے نورانی کاندھے پہ وہ صندوق لے کے چلے. فرشتے اپنے نورانی کاندھے پہ وہ صندوق لے کے اس قوم کے پاس پہنچا دیے. فرشتوں کے نورانی کاندھے پہ صندوق بخش تابوت. اب آپ میرے سے پوچھے بھائی آخر تھا کیا اس کے اندر, تو اللہ فرما رہا ہے فیہ سکینۃ من ربکم, اللہ کی طرف سے برکتیں تھی, سکینہ تھا, رحمتوں کا خزانہ تھا. وہ بھائی یہ سب تھا تو صندوق میں تھا کیا, میں بولوں تو مجرم. اب قرآن سے سنو صندوق میں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. اب حدیث و تفسیر میں ہے تبرکات میں کیا تھا, تو موسیٰ کی چپل تھی, موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی, ہارون علیہ السلام کا کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی تھی. اب توجہ, وہ صندوق برکتوں والا کیوں ہوا, قرآن کہہ رہا ہے وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون, برکتوں کا خزانہ تھا. وہ صندوق کیا تھا, تو موسیٰ کی چپل, ہارون کا کرتا, موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی, کچھ صحیفے. کرتا پارٹ آف باڈی نہیں ہوتا, کرتا پارٹ آف باڈی نہیں ہوتا, جسم سے نسبت ہے. کرتا جسم کا حصہ نہیں ہے, بدن سے نسبت ہے, کنیکٹڈ ہے. چپل پارٹ آف باڈی نہیں ہے, جسم کا حصہ نہیں ہے, پیروں سے نسبت ہے. ارے عقل کے اندر سوچو, جس کو بدن سے نسبت ہے وہ تو نورانی کندھوں پہ فرشتے کے ہو جائے, اور میرے نبی کے جو بال ہیں وہ پارٹ آف باڈی ہیں. چپل جو ہے سکینہ ہو جائے.
اسرائیل کی دونوں قوموں کا ذکر اشارہ تھا. عاشقین سمجھ گئے جب ان کے کرتے کی اتنی اہمیت ہے, ان کے چپل کی اتنی اہمیت ہے تو میرے آقا کے بال کی کتنی اہمیت ہے. یہ اندھے اشارہ نہیں سمجھے. کھل کے ہونا, کھل کے ہوا تو تم کھل کے کیسے آتے؟ کھل کے اس لیے نہیں ہوا کہ تمہارے کو کھل کے آنا تھا. میرے دوستوں, تھوڑی سی دیر آپ کے لیے تمہید باندھوں گا میں. اگر آپ کا جذبہ ایمانی سلامت ہے اور سننے کے موڈ میں ہے, امت کی ٹریجڈی بتاؤں گا, تاریخ اسلام کی بدرسی. میرے آپ کے نبی آنے کے سے پہلے کائنات میں شورا ہو چکا تھا, رسول آ رہے ہیں, سب کو معلوم تھا. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی سنا دی کہ مبشر برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. قرآن میں ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مگر یہ غلام احمد قادیانی بولا نہیں, غلام احمد قادیانی بولا قرآن میں جس احمد کا ذکر ہے نا وہ میں ہوں. ارے عقل کے اندھے, عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا تو غلام احمد ہے. غلام غلام ہوتا, احمد احمد ہوتا. ہر پیغمبر نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دے دی تھی, آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے جلووں کو اتنا ظاہر کر دیا تھا کہ جس کو جو حیثیت تھی انہیں عرفان رسول حاصل کرنا تھا. ابرہہ بادشاہ کعبے کو توڑنے کے لیے آیا, سورہ فیل واقعہ ہے, ہاتھی کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے. اب ہاتھی تو تم نے بھی دیکھا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے, مگر اللہ کی عادت کریمہ ہے, ہر بڑے کو چھوٹے سے جوتے کھلا دیا. بڑے بڑے اب انہوں بھی پکار رہے نا, متروں بھائیوں اور بہنوں, بھائیوں اور بہنوں, کتنے چکن گنیا میں مارے گا. امریکہ کا ٹرمپ آیا, اس کی بیٹی آئی, بڑے سورما ہے, ہم کو کوئی نہیں ہلا سکتے. ابے چکن دنیا میں ہل جائیں گا. اللہ اگر چاہے امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے تو مچھر کو بھجا دیتا. خدا کے لشکر کا ایک ہزار سپاہی تم برداشت نہیں کر سکتے ہو. اللہ مختار ہے, محتاج نہیں ہے. اور عادت کریمہ ہے, ہر بڑے کو چھوٹے سے کھلوا دیا. ابرہہ بادشاہ کعبے کو توڑنے کے لیے ہاتھی کا لشکر لے کے آیا. تفصیلات نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک تمہارے نوجوان نسلوں کو میں بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب حقائق سامنے آ رہے ہیں. ابرہہ بادشاہ جو کعبے کو توڑنے آیا تھا, مختلف روایتیں. ایک روایت ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے 10 دن پہلے کی بات ہے, کوئی بولے 10 مہینے پہلے کی بات ہے, کوئی بولے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. مگر یہ طے ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے. کب کا ہے؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے. وہ ہاتھی آیا, لشکر لے کے آیا, خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا. کعبے کو توڑنے کے لیے لشکر آیا. اور یہ بھی طے ہے کہ نبی کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے جب کا یہ قصہ ہے. اب قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے. کب کا قصہ ہے یہ؟ بولیے, زور سے بولیے. نبی کی ولادت پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے کا کیا حال کیا؟ ارے بابا, تیرے نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ نے کیا نہیں سنا, سننے کی بات نہیں
قرآن ہے کہ تبلیغی نصاب نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی جماعت والے کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ علم ترا، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا اشر کیا؟ وارسل علیہم، ہم نے ان پر ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل اتنا سا پرندہ، ہاتھی اتنا بڑا، مقابلہ بھائی آج بھی ریسلنگ ہوتی ہے نا، 50 کلو کے مقابلے میں 50 کلو اترتا، 70 کے مقابلے میں 70 اترتا۔ ایسا تم نے دیکھا ہے کہ سامنے والا 70 کلو کا ہے اور مقابلے کے لیے 15 کلو کا جا رہا؟ انٹرنیشنل رول نہیں ہے۔ 70 کے جی کے مقابلے میں 70 کے جی، 80 کے جی کے مقابلے میں 80 کے جی۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ ہاتھی کا لشکر اتنا بڑا، مقابلے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا۔ اب پرندے کیا کرے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اپنی چونچ میں اتنی سی تھی چونچ پہ کنکر پکڑے، کنکر، ذرہ، ایٹم بم بنتا ہے ذرے سے، ایٹم بم بڑھتا ہے بنتا ہے ذرے سے، ذرہ ہی ایٹم ہوتا ہے، ایٹم سے ایٹم بم بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے راکٹ اڑے، اللہ کے چھوٹے راکٹ اڑے اور چونچ میں ایٹم بم لے کے اڑے، اور ایٹم بم کیا کرے؟ ہاتھی کے لشکر پہ ڈالے۔ بندے کا ایٹم بم گرتا ہے تو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا ایٹم بم گرا تو جس پہ گرا انہیں تباہ ہوا، بازو والے کو دھکا نہیں لگا۔ اب یہ بات سمجھے آپ، اب یہ ہاتھی والا بڑے موڈ میں آ رہا تھا۔ ایک ہاتھی تھا جس کو پلا کے لایا تھا انہیں، اور اتنا ٹرین تھا کہ آدمی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، نہ جانے کتنوں کو پیروں کے نیچے کچل کے آ رہا تھا، سینکڑوں کو مار ڈالا ہاتھی۔ سرکار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا ساری مجمع کعبے کے متولی کے پاس گئے، جا کے بولے کہ حضور یہی حال رہا تو مکے میں کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا، کچھ کیجئے، کچھ کیجئے۔ ایک مزاج ہے کہ جب کبھی قوم پہ مصیبت ہوئی تو نبی کا گھرانہ یاد آیا، نبی کے آنے سے پہلے بھی نبی کا گھرانہ یاد آیا۔ کعبے پہ جا کے دعا نہیں کرے، کعبے کے متولی کے پاس چلے گئے، حضور کے دادا کے پاس چلے گئے، حضور کیجئے۔ سرکار سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، میدان میں آئے۔ اب منظر دیکھیے، وہ ہاتھی لوگوں کو کچلتے ہوئے آ رہا ہے، ادھر سے سرکار عبدالمطلب چلے، ادھر سے ہاتھی آ رہا ہے۔ ہاتھی دوڑتے ہوئے آیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کعبے کے متولی ختم ہو جائیں گے۔ چیخ رہے ہیں لوگ کہ حضور ہٹیے، یہ بدمست ہاتھی کتنوں کو ختم کر دیا آ رہا ہے۔ حضرت سرکار عبدالمطلب اطمینان سے جا رہے ہیں، ادھر سے ہاتھی آیا، ادھر سے عبدالمطلب، اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھی جو لوگوں کو کچلتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو خطوں پہ سر رکھ دیا۔ حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو خطوں پہ سر رکھ دیا۔ اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہاتھی لوگوں کو کچلنے والا عبدالمطلب کے خطوں پہ سجدہ کیوں کرا؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا۔ عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا۔ کون دیکھا؟ بولیے، ہاتھی دیکھا۔ ہاتھی کو نور محمدی نظر آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدمست ہاتھی، اور ہاتھی سور کی نسل سے ہے۔ ہاتھی کے سن کا پانی ناپاک ہے، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس کے سن کا پانی نجس ہے۔ ہاتھی بدمست شراب کی حالت میں عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا۔ اب سنو، جب باخبر کرانا چاہتے ہو تو کیسے کیسے باخبر کراتے ہو؟ آپ کے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی نہیں ہوئی تھی، سرکار سیدہ آمنہ
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد ماجد جب باہر نکلتے تو ایک عرب کی دوشیدہ خوبصورت راستے میں کھڑے رہتی, ان کے راستے میں کھڑے رہتی اور روزانہ اشارہ کرتی. تو حضرت عبداللہ نیچے سر جھکائے چلے جاتے. جب سیدہ آمینہ سے شادی ہوئی تو صبح جب سرکار عبداللہ باہر نکلے تو وہ عورت بچی جو کھڑے رہتی تھی خوبصورت, حضرت عبداللہ کو دیکھ کر چہرہ پھیر دی. حضرت عبداللہ کو حیرت ہوئی کہ روز میرے انتظار میں کھڑے رہتی تھی, مجھے تکتے کھڑے رہتی تھی, آج کیا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کے چہرہ پھیر رہی ہے. تو رکے مجھے کیا بات ہو گئی, روز تو میرے انتظار میں کھڑے رہتی تھی, آج مجھے دیکھ کے چہرہ کیوں پھیر رہی ہے. تو رستے میں کھڑے رہنے والی آوارہ بچی کہتی ہے, ارے عبداللہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی, تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہی تھی, تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہی تھی. رستے میں کھڑے رہنے والی آوارہ نور محمدی کو دیکھ لے, بدمس ہاتھی نور محمدی کو دیکھ لے. عرب کے کاہنوں کو معلوم ہے نبی پیدا ہو گئے, جادوگروں کو معلوم ہو گئے خاتم النبیین پیدا ہو گئے, عیسائیوں کو معلوم ہوا خاتم النبیین پیدا ہو گئے, یہودیوں کو معلوم خاتم النبیین پیدا ہو گئے. اب عقل کے اندر سوچو, سب کو معلوم ہوا پیدا ہو گئے, ارے جن کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو نہیں معلوم ہوا پیدا ہو گئے, جن کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں نہیں معلوم پیدا ہو گئے. جب باخبر کرنا چاہتے ہو تو سب کو کر دیتے ہو, اور بے خبر رکھنا چاہتے ہو تو گھر والوں کو رکھ دیتے ہو. نہیں, گھر والوں کو معلوم تھا محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر کے ہر فرد کو معلوم تھا خاتم النبیین پیدا ہو گئے. بخاری شریف باب الاستسقاء, مکے میں 3 سال بارش نہیں ہوئی. یزید کا دادا ابو سفیان کتنے بکرے کاٹ کے بتوں کو نہلایا, پوجا کیا, لات کے اوپر نہلایا, منات کے نیچے نہلایا. 2 بت تھے, لات مرد کا تھا, منات عورت کا تھا. بتوں کو نہلایا, سینکڑوں بکرے کاٹا, بتوں کو راضی کرا, بارش کے یہاں سے دعا کرا. توجہ چاہتا ہوں, جب تھک گیا, بارش نہیں ہوئی, پوری قوم مل کے دعا کری تو بڑے غصے سے سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. ابو سفیان حالت شرک میں بتوں کی پوجا کر کے آیا. آگے حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب بڑے سرے رحمی کی بات کرتے ہو, مخلوق خدا پہ ترس کھانے کی بات کرتے ہو. ابو طالب دیکھتے نہیں ہے مخلوق مر رہی ہے, تالاب سوکھ گئے, بولیاں سوکھ گئی, جانور مر رہے ہیں, پانی سے بچے بھی لگ رہے ہیں. اب جملے سنیے, ابو طالب اٹھو, ابو طالب اٹھو, اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو, اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو طالب اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو. تو حالت شرک میں ابو سفیان جانتا تھا کہ ابو طالب کا وہ رب نہیں ہے جس کی میں پوجا کر کے آیا ہوں, ابو طالب کا وہی رب ہے جو محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اب ابو طالب اٹھو, خاندان بھرا ہوا ہے, پورا گھر بھرا ہوا ہے, حضرت حمزہ ہے, عباس ہے, پورا خاندان ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے ہمارے نبی کی عمر 2 سال کی تھی. کتنی بولیے, 2 سال کی عمر شریف تھی میرے نبی کی. سامنے والا بول رہا بارش کراؤ. اللہ کے رسول حضرت ابو طالب اٹھے, اللہ کے نبی کی 2 سال کی عمر شریف میں اٹھا کے گود میں لے لیے. آ کے ہمارے نبی 2 سال کے گود میں لے لیے, لے کے صحن کعبہ میں آئے. پیچھے پورا خاندان اور مشرکین مکہ چل رہے ہیں. حضرت ابو طالب آئے, رسول اللہ کو کی گود میں لے کے آپ کے ہمارے نبی کی پیٹھ کعبے کی دیوار کو لگائے. 2 سال کی عمر شریف ہے, کعبے کی دیوار سے میرے مصطفیٰ کی پیٹھ لگائے اور لگا کے چہرے پاک کی طرف اشارہ کر کے بولے, اے اللہ میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں بارش نازل فرما.
भतीजे को नहीं लेके गए थे, वो जानते थे कि खातिमुन नबी मोहम्मद सुभान अल्लाह। ये तो इरफान था उनका। ये तो बच्चे हैं, लोग समझ रहे थे बच्चे को ले गए, भतीजे को नहीं ले गए, खातिमुन नबी को ले गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले गए। बुखारी शरीफ की हदीस है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बच्चे पूरे बैठे हुए हैं, अब मेरे आका अभी तशरीफ नहीं लाए, तो सरकार अबू तालिब कहते हैं कि रुक जाओ, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होते उसमें बरकत नहीं होती। अल्लाह के नबी के आने का इंतजार अबू तालिब करे, रसूलुल्लाह शुरू करे तो सारा खानदान खाए। क्या समझते थे? भतीजा समझते थे। वाकया तुम बयान करते हो, हदीसें तुम बयान करते हो, नतीजा मैं निकालता हूँ। हदीस नबविया में है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सरकार अबू तालिब के साथ सफर पे शाम पे गए तिजारत के लिए। सफर शाम, मुल्क शाम में तिजारत के लिए मेरे नबी गए। उस वक्त दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी, एक रिवायत है कि 8 साल के थे। अब 6 साल हो या 8 साल हो, शहर में जब काफिला दाखिल हुआ तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा चर्च था, गिरजा। वहां का पादरी जो राहिब था वो गर्मी के जमाने में अपने गुर्जे पे बैठा हुआ था, तो देखा कि पहाड़ों के दामन से काफिला आया, ऊंटों का काफिला है जिसपे माल भरा हुआ है, और सामने एक ऊंट चल रहा है जिसपे एक बूढ़ा और बच्चा बैठा हुआ है, एक बूढ़ा और बच्चा बैठा हुआ है। ये मंजर देख के हैरान हो गया कि जहां जहां वो बूढ़ा और बच्चे का ऊंट जा रहा है, बादल छाया किया हुआ चल रहा है, साथ में बादल चल रहा है। ये मंजर देखा कि भाई बादल का साया तो पूरे काफिले पे होना चाहिए, मगर बादल का साया उसी पर है जिस पर एक बूढ़ा और एक बच्चा बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऊंट पे बैठे हैं, 8 साल की 6 साल की उम्र शरीफ है, और वो चर्च के सामने एक झाड़ था कि अब गिरा जब गिरा, सूखा झाड़ था। काफिला वहां मैदान में आके रुका और हजरत अबू तालिब अपने ऊंट को लेके वो झाड़ के नीचे, सूखे झाड़ के नीचे वहां रखे, थोड़े से फासले पे ऊंट बांधे। अल्लाह के नबी ऊंट से उतरे, 8 साल की उम्र शरीफ है, ऊंट से उतरे और उठ के वो झाड़ के नीचे आए। वो राहिब को और हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो सूखा झाड़ जो जमाने से सूखा था, आके हमारे नबी वो झाड़ के नीचे आए तो झाड़ हरा हो गया, झाड़ हरा हो गया, और देखते ही देखते झाड़ में फल लग गए। ये जो मंजर देखा, अंदर गया, किताब खोला, अंदर जो किताब थी मुकद्दस खोला तो सफे उल्टा तो और हैरत की इंतहा नहीं, उस पे ये लिखा है कि खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ये झाड़ के नीचे बैठेंगे तो ये झाड़ हरा हो जाएगा, फल देगा। ये बैठने वाला कोई नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये खातिमुन नबीन है। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। अब तदबीर करा कि किस तरीके से तुम्हारे हमारे नबी को चर्च में बुलाए। हज़रत अबू तालिब के बाद दावत बोल भी जाया कि अबू तालिब आप लोग मुसाफिर हैं, आप सबकी दावत मेरे घर में, मेरे चर्च में सबके खाने का इंतजाम किया, आ जाइए। सरकार अबू तालिब ने दावत कबूल कर ली। जब खाने के लिए गए तो हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के अपने भतीजे से मोहम्मद अरबी आपके हमारे नबी से बोले कि भतीजे खाने के लिए चलो, तो अल्लाह के नबी ने कहा चाचा आप जाइए, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, आप जाइए। बच्चे का दिल भी नहीं तोड़ सकते थे, इतना चाहते थे भतीजे को। खाने के लिए चले गए, दस्तरखान बिछा, खाना निकाला गया। अब वाक़िदी इब्ने हिशाम, तारीख़ मगाज़ी इब्ने इस्हाक़, सारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ये वाक़े को बयान करते हैं कि वो पादरी, वो फादर एक एक के चेहरे को देख रहा है, देख के पूछा अबू तालिब सुबह आ गए, अबू तालिब सब आ गए। हज़रत अबू तालिब ने कहा हाँ सब आ गए। बोले कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया? तो बोले हाँ मेरा बेटा है,
کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ یتیم ہے، یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تو یتیم ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا؟ ابو طالب نے کہا میرے بھائی مرحوم کا بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتا ہوں۔ بولے وہ نہیں آئے، بولے انہوں نے آنے سے منع کیا۔ تو پادری کہتا ہے کہ ابو طالب بارات آ گئی، دولہا رہ گیا، بارات آ گئی، دولہا رہ گیا۔ ارے دعوت تو اسی بچے کی کرنی تھی، اسی کے سب سے پہلے تم کو بلایا۔ سرکار ابو طالب آدمی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کو بلائے، سرکار آئے، بیٹھے، کھانا کھائے، سارے جتنے قافلے والے تھے سب کو انہیں کہا باہر کر دو، سب باہر چلے گئے۔ اب سنیے، وہ کتاب دیکھا اور رسول پاک کو دیکھا، پیٹ اٹھا کے پشت انور پہ مہر نبوت دیکھا۔ ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو سرکار ابو طالب نے کہا تو بتا کون ہے؟ بھئی تو کتاب دیکھ کے بول رہا، بول۔ بولے ابو طالب یہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ ہے، یہ موسیٰ اور عیسیٰ نے جن کی بشارت دی وہ یہ ذات ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے پیدا ہونے کی اطلاع ہو چکی ہے، یہودیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پیدا ہو گئے، عیسائیوں کو معلوم ہو گئے یہ پیدا ہو گئے، اور یہود اور عیسائی ان کی تلاش میں نکل پڑے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ ابو طالب کبھی یہ بچے کو اپنے سے جدا مت کرنا، یہ خاتم النبیین ہے۔ تو حضرت ابو طالب مسکرا کے بولے ارے نادان، تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے، یہ تو میرے گود میں پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کے تو اچھمبا پڑھنا چاہیے تھا، کیا بول رہا، کیا بول رہا؟ نہیں، گھر کا ہر فرد جانتا تھا کہ خاتم النبی سبحان اللہ۔ ارے ساری دنیا کو معلوم ہے پیدا ہو گئے، گھر والوں کو نہیں معلوم پیدا ہو گئے۔ ہمارا انٹینشن یہ ہے، باہر والوں کو بعد میں معلوم ہوا، گھر والوں کو پہلے معلوم ہوا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے میلاد النبی کا کانسیپٹ جو ہے اہل سنت و جماعت کے پاس توجہ، شیعہ محرم تو مناتے ہیں، میلاد النبی نہیں مناتے، نواسے کا ذکر تو دھوم سے کرتے ہیں، نانا کا نہیں کرتے، میلاد کا تصور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میلاد کا کانسیپٹ اور تصور سوائے اہل سنت و جماعت کے کہیں بھی نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی والا کرتا، اب اہل حدیث تو یہ تو اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی غصے سے 3 طلاق دے دیا، اب سنی عالم کے بعد گئے تو انہوں نے طلاق ہو گئی، انہیں بولا ادھر کیا ہوا؟ بھائی وہ غصے سے بولا بھائی، ہاں بھی غصے سے بولا، تو انہوں نے بولے غصے سے بولے تو طلاق نہیں ہوتی، محبت سے کوئی دیے کیا؟ آج تک کوئی محبت میں بالکل طلاق دیا، بیگم اچھا کھانا پکائے طلاق، آج بہت اچھے دکھ رہے کہ تم طلاق، غصے سے تو طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق 3 ہی ہوتے، مگر انہیں بولا ایک سیٹنگ میں 3 بولے تو 1، تو سنی بولا بھائی انہوں کو گڑبڑ کر دیے، انہوں کو دلا رہے بھی انہوں حرام کر دیے، 3 ایک چل رہا ہمارے پاس، 3 ایک سیٹنگ میں 3 بولے تو 1۔ ایک اہل حدیث کی دکان پہ سنی گیا، ہوٹل پہ 3 سموسے کھایا، 3 سموسے کھایا، اٹھ کے کاؤنٹر پہ جا کے 1 سموسے کے پیسے دے رہا، تو انہیں بل دبا کے بہرے سے پوچھا گھنٹی کتنے؟ انہیں بولا 3۔ تو داڑھی والا بیٹھا تھا کاؤنٹر پہ، بولے 3 سموسے 3 کے پیسے دے، تو انہیں بولا ایک سیٹنگ میں 3 کھایا، 1 کے پیسے دے۔ تو انہیں بولا بھائی 3 کھایا تو 3 سے لوں گا، 1 سیٹنگ میں کھایا 10 سیٹنگ میں، تو پھر وہ کیوں بول رہا 1 سیٹنگ میں 3 طلاق 1 ہوتی ہے؟ ارے 1 سیٹنگ
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو پیغمبر پیدا ہوئے ان کا بھی علاج کیوں نہیں کرتے؟ ارے نادان، جیسے میرے نبی پیدا ہوئے ویسا کوئی پیدا ہوا؟ جیسے میرے نبی کی ولادت ہے کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ میرے نبی کی ہر شان نرالی ہے، میرے رسول کا ہر انداز نرالا ہے۔ نبی کی جیسی کسی کی ذات ہے اور نبی کی ولادت کے جیسے کسی کی ولادت ہے۔ جب میرے نبی کے جیسے کوئی پیدا نہیں ہوا تو اتنا میلاد دھوپ سے کیسے منایا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھے اپنے رب کی حمد بیان کی، خدا کی کبریائی بیان کی۔ خدا کی کبریائی بیان کرنے کے بعد ہمارے اپنے نبی نے جو دوسرا جملہ کہا، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخیر دے۔ اب یہ جماعت والے بغلہ بجاتے، پیدا ہوتے امت کو پکارے، پیدا ہوتے امت یاد آ گئی، کیا پھینکتے بھائی یہ سنیا؟ ارے پیدا ہوتے کیسا بولے بھائی امت پیدا ہوتے ان کو کیسے معلوم امت؟ اللہ قرآن پڑھ، عیسیٰ پیدا ہو کے ذکر کر رہے کہ قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ پیدا ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کرے اور نبوت کے ساتھ ہی امت ہے، کتاب کا اعلان کرے اور محمد رسول اللہ اگر پیدا ہو کے امت کو یاد کرے تو حیرت کی کون سی بات ہے؟ قرآن خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر کا کیا عالم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام توجہ نوجوانوں کی، تمہارے فکر کو جگانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی میلاد پیدائش پر خاندان کو نہیں پکارے، خاندان کو یاد نہیں کرے، کہا یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت، کیا بولے؟ اے رب میری امت۔ نبی اپنے میلاد پر، نبی اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے، اللہ کے رسول اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے، اپنی میلاد پر، کب کرے؟ اپنی میلاد پر۔ تو امت نے بھی خبر کھائی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی میلاد پر اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت تک آپ کی امت میلاد کو نہیں بھولے گی۔ اب اگر کوئی جماعت والا بولے ہم لوگ تو میلاد نہیں کرتے، تم کو یاد کب کرے؟ بھائی تم کو یاد کرے ہوتے تو تم بھی کرتے، جن کو یاد کرے وہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ اور میرے دوستو، جیسے میرے نبی کی ولادت ہے، اس لیے مولود کا کانسیپٹ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ ابھی میلاد کا مہینہ شروع نہیں ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سال بھر اپنے بچوں سے بابا سے کہتے بابا بیٹ خریدنے پیسے دو، بابا بال خریدنے پیسے دو، بابا پتنگ خریدنا ہے پیسے دو۔ یہ سال بھر پتنگ کے لیے، گلی ڈنڈے کے لیے، بیٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند ہوا، بچہ کہتا ہے بابا پیسے دو، جھنڈا خریدنا ہے۔ جو انتظار رہتا ہے میلاد النبی کا، وہاں جھنڈا خریدنا ہے۔ تو میلاد النبی کا انتظار تو عاشقین کو ہوتا ہے، جو نبی سے عشق و محبت کرتے ہیں، ان کے بعد میلاد کا تصور ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ولادت اس لیے کرتے ہیں کہ تم کو تعارف ہو جائے۔ اچھے مولویوں کا، مقررین کا بات سنو تو صحیح انٹروڈکشن ہوگا نا، تعارف ہوگا۔ اور اس لیے میلاد، ذکر ولادت، ذکر ولادت، حضور کی اوصاف بیان کرتے ہیں کہ پہچاننے میں آسانی ہونا، کیونکہ سارا معاملہ تو نبی کے پہچاننے پر ہے۔ شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، تاجر شریعہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا کام کا ہو، جب تک کہ نبی کو نہیں پہچانا نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ خبر میں تو پہچاننا ہے، اب پہچانے کا اس وقت صحیح انٹروڈکشن ہوگا۔ اب اہل حدیث کے مولوی کی تقریر سنیں جماعت اسلامی کی، نبی ہماری طرح انسان تھے، بھوکے رہتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، گھر کا کام کاج کر لیتے تھے، تین دن بھوکے رہتے تھے۔ جب انتقال ہوا تو زرا بھی ان کی یہودی کے بعد رہن تھی، فاخر کرتے تھے، بھوکے تھے کس کو محبت ہوئی؟ بھوکے رہنے والے تھے کس کو محبت ہوئی؟ اب یہ
यहाँ आंख बंद नहीं आंख खुली। इसलिए हमारे बूढ़ों का मदद है, इसलिए हदीस शरीफ में कि बूढ़ों की बात को ख्याल रखा करो, उनको रिजेक्ट मत करो। हर चीज कुरान और हदीस दलील में नहीं होती, बूढ़ों के अकीदे का भी एहतराम करो। हमारे पास एक तरीका है कि जैसे लाइट खोली कलमा पढ़ते हैं, बूढ़ों से बोलिए रोशनी हुई, शाम में मगरिब के बाद लाइट खोलते पढ़ते नहीं पढ़ते भाई? अब आप छोड़े होंगे मगर आपकी दादी नानी दादा ये सब कलमा पढ़ते हैं। मैं पढ़े जाओगे भाई ये कहाँ लिखा है पढ़ना? लाइट खुली तो कलमा पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा, ना कुरान में ना हदीस में। मगर हमारे बूढ़े क्यों आदत डाले कलमा पढ़ने की, क्यों आदत डाले? ना किसी हदीस में है ना कुरान की कोई आयत है, लेकिन खबर के जब हालात देखा मैं तो बोला हमारे बुजुर्गों की नजर कितनी ऊंची नजर है, कहाँ तक देख रहे थे, कहाँ तक देख रहे थे। खबर में जब आपको दफन करके चले जाएंगे तो फरिश्ते आएंगे और 3 सवाल करेंगे, मन रखोगा तेरा रब है, और कैसे आएंगे? अंधेरा, खबर में घटाटोप अंधेरा, और दांतों से चीरते हुए खबर को आएंगे और उठा के। एक तो खबर में अंधेरा, फिर डरावनी सूरत, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाना वो सूरत देख के। अब उस हैबर किला के घबरा हुआ आदमी पूछते हैं कि बोल तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? सवाल अंधेरे में, पहला सवाल अंधेरे में। अब इन्हें जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब चले जाना चाहिए था भाई, इन्हें अल्लाह को मान रहा, अल्लाह को मान रहा, अल्लाह को रब्बी अल्लाह, चले जाना चाहिए, मगर फरिश्ते नहीं जा रहे, दूसरा सवाल कर रहे। अब पता नहीं मैं कौन से अल्लाह को मानता, सूंड वाले को, दुम वाले को, 360 वाले को या 3 वाले को? पता तो चलाओ कि आखिर कौन से मजहब का मानने वाला है जिसको अल्लाह को मान रहा है। तो बड़ी के दूसरा सवाल टेस्टिंग पे करेंगे, पहले मजहब तो मालूम करो कि कौन से अल्लाह को मानता, कौन से दीन का मानने वाला है। तो फरिश्तों ने पूछा कि मां दीनों का मेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है? इन्हें जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बात खत्म हो गई कि इस्लाम को मानता है, अल्लाह को वादा शरीक मानता है, बात खत्म हो गई। अब भी नहीं जाते। और दुनिया का अजीब कानून है, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे क्या हुआ? पर्चा आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया। जो देने वाले थे वो आ गया मार्केट में, तो पर्चा अगर आउट हो जाता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मगर ये रहमतुल्लिल आलमीन का सदका देखो, जो खबर में सवालात आने वाले हैं, पर्चा 1400 साल पहले आउट हो गया, 1400 साल पहले पर्चा आउट हो गया। सवालात और सवालात के जवाब बता दिए। अब 2 सवाल फरिश्तों ने किए अंधेरे में, पहला सवाल अंधेरे में, दूसरा सवाल अंधेरे में, और जैसे ही तीसरा सवाल किया, अब 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत है कि जब फरिश्ते पूछेंगे कि मा तक़ूलू फी शान हाज़िर रजुल, मा तक़ूलू फी हक़्क़ हाज़िर रजुल, ये आदमी के बारे में क्या कहता है? नबी नहीं बोले, ये आदमी के बारे में क्या कहता है? तो 2 रिवायतें हैं। एक रसूल पाक की तस्वीर आएगी, हुजूर की छवि आएगी, और एक रिवायत में कि अल्लाह के नबी खुद तशरीफ लाए। जब फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है, ये आदमी के बारे में क्या कहता है, तो आप जैसे ही अल्लाह के रसूल खबर में तशरीफ लाए तो 2 सवालों में अंधेरा, 2 सवाल अंधेरे में। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो खबर में उजाला हो गया, खबर में उजाला हुआ। तो दुनिया में आदत पड़ी थी, जैसे ही उजाला हुआ कलमा पढ़ो। अभी फरिश्तों का सवाल खत्म नहीं हुआ, इधर इधर का ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया में जो आदत थी खबर में नजात का जरिया हुआ। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने पूछा इनके बारे में क्या कहता है। अब जमात इस्लामी के इज्तिमा में पहले इसकी तकरीरें सुना तो पलट के बोला ये हमारे जैसे आदमी है।
अच्छी सोबतों में बैठो तो नबी का ताल्लुक होगा, जब ताल्लुक होगा तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी, दिल में अज़मत पैदा होगी। बगैर अज़मत के खोखले अब जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जैसे पैदा हुए ना, तो मिलाद इसलिए पढ़ाते हैं, मिलाद में जिक्र करते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अजीब बात है, देखो आप दवाखाने में बच्चा पैदा होने को गया, पहली दफा बहू की सब्जी हो रही, जन्ने को एक गई, जनाने को सब गए। दवाखाने में पूरा का पूरा खानदान जमा, गली भरी भी है, अंदर देखो तुम से नर्साई आगे बोली बच्चे का डैडी कौन है? बच्चे का डैडी मैं हूँ। बोले तुम्हारी बीवी को लड़का हुआ, बेटी हुआ, बेटा हुआ? अरे दादा नाना उछल पड़े, मैं दादा हो गया, मैं नाना हो गया, लपट रही, इसको लपटा ले रही, मगर इसकी नजर उधर ही से लेबर रोड पे, मुंह में लड्डू घुसड़ रही, मगर उधर ही देख रहा। 5-6 मिनट तक खाली नजर उधर ही है लेबर रोड पे। थोड़ी देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज आई, लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, पलट के बाप बोला, बाप पोतरा मुबारक, पोतरा मुबारक। दूसरे को बोला नवासा मुबारक। तो मैं खड़े थे, जब बोल के गई थी तेरी बीवी को बेटा हुआ, घी क्यों मत हुई थी, सकते में क्यों था? अरे बोला हज़रत ये भूल के गई थी, बच्चा हुआ, मुझे नहीं मालूम जिंदा है क्या मुर्दा है, जिंदा पैदा हुआ क्या मुर्दा पैदा हुआ। तो बच्चे के जब रोने की आवाज आई तो मैंने समझा कि पैदा होने वाला जिंदा है। तो कायनात आलम में जितने बच्चे पैदा होते हैं अपने आने का ऐलान रो के करते हैं, मगर इस जमीन पे एक ऐसा पैदा हुआ जो रोते हुए पैदा नहीं हुआ, रोतों को हंसाता हुआ। इसलिए रसूल का जिक्र मिलाद करते हैं कि तुम्हें मालूम हो कि किस शान के नबी का कलमा पढ़ा। कायदा कानून है कि बच्चे को जब लेबर रूम से लाते हैं तो दादा बोलते मेरा पोतरा, मेरे को तो नाना बोलते मेरा पोतरा, भाई पप्पू करूँगा, पैसे मार रही, लपटा दे रही, प्यार कर रही, काबू अंदर से हिला के लाए बात। अम्मा के पेट से निकला तो दादा को लाके दे दो, पप्पू करो। जब पेट से निकला ना तब लाके दे दो। अरे दादा तो दादा, बाप भी गोद में लेने को तैयार ना हो जाए। पूरा बच्चा हिलाजत पे रहता है, खून और पैखाने में लिपटा हुआ होता है। जब ढिला धुला के लाते हैं, बच्चे को कपड़े में लपट के लाते हैं तो सारे चोचले सुधरते हैं, हेजले सुधरते हैं। माँ के पेट से निकले वक्त कोई तैयार नहीं होता बच्चे को लपटाने, प्यार करने। तो कायनात आलम में जितने बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं। तुम्हारे हमारे नबी जब पैदा हो रहे थे तो हुजूर की फूफी सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब पानी गर्म करके लेके जा रही है कि अल्लाह के नबी आने वाले हैं। हजरत सैयदा आमिना को दर्द हो रहे हैं, पानी लेके जा रही है कमरे में, हुजरे में। तो आसमानों से आवाज आई, ऐ सफिया पानी कहाँ ले जा रही है, ऐ सफिया पानी कहाँ ले जा रही है। तो आसमानों की तरफ देख के कहने लगी कि मालिक, अब्दुल्ला की बीवी आमिना को बच्चा पैदा हो रहा है, इसे नहलाने के लिए जा रही हूँ, नहलाने के लिए पानी ले जा रही हूँ। तो गैब से आसमानों से आवाज आई, ऐ सफिया ये और बच्चे की तरह बच्चा नहीं है, ये हौले कौसर से नहा के आ रहा है। दुनिया के बच्चे गंदगी लेके पैदा होते हैं, मुस्तफा गंदगी दूर करने पैदा होते हैं। इसलिए जिक्र विलादत कहते हैं कि नबी की शान के जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया को मालूम हो जाए किस नबी का कलमा पढ़ते हो। और हमारा झगड़ा तो वहाबियों से यही तो है ना नियाज पे है ना, फातिहा पे। यानी नहीं करते करो, नहीं करते मत करो। ये कितना भी चीजें रोशनी कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रही। हर साल आशिकाने रसूल रोशनी कर रहे हैं, ये रोशनी कर रहे हैं, इनके दिल का चिराग बुझ रहा। अच्छा, जितने वहाबी हैं उनके घर में अंधेरा, रहना भी तो अंधेरे में। आशिकाने रसूल उजाले में यहाँ भी रहेंगे, खबर में भी रहेंगे।
कब की इधर हिल रही थी उधर हिला। अरे क्या है वो ये? मरते मर जाओ, हर साल से ज्यादा पकवान हो रहा है। सुभान अल्लाह। अरे ये जितनी हराम खोर जमात है ना, हराम बोलते शिर्क बोलते, पहले राउंड में खा के जाते हैं। अभी सुनिया आंख मल के उठे थे, 8-10 देख गए। कौन खाए बोले तो हराम खोर, जो हराम बोलते थे खा के गए। अरे तू हलाल चाय सलाम समझ के खाता तो तेरे दिल की बदअकीदगी भी दूर हो जाती। हम तो नबी का सत्ता यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। और खिलाना तो एक बड़े दिल जुड़ने की बात है ना, ये मरते मर गए नहीं खिला सकते। खिलाना तो सुन्नियों का काम है। वो हिम्मत हमारी है भाई, अपना पैसा खर्च करके खिला रहे, तकलीफ आपको क्या हो रही है, आपसे लेके खिला रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र विलादत इसलिए करते हैं कि तारुफ रसूल हो जाए। जब तारुफ होगा तो ये नौजवान पढ़े लिखे बड़े लोग तो बूढ़े बैठे हैं ना, तो ये तो अपने ईमान को बचाने के हैं। अब तो कुछ तो ऐसे बूढ़े हैं जो लटक रहे, पूरी जिंदगी हमारे को सुने। अब नहीं बेटे उनको भी रहने देना, बोलोगा भी आना, ऐसा नहीं करना। अरे तू मरने को जा रहा, पैर लटका है, खबर में पाँव लटका रहे बेटा, अभी बिल्कुल यकीन है। जिनको अल्लाह के नबी ने मस्जिद से निकाला उनको हम कैसे आने देंगे? जिनको अल्लाह ने मस्जिद से निकाला उनको हम कैसे आने देंगे? वहाँ मेरे नबी ने निकाला था, यहाँ गुलामा ने नबी निकाला। हम तो वही काम करते जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किया है। इसलिए जिक्र रसूल हम इसलिए करते हैं कि इन नस्लों के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए। और दुनिया का कोई ट्रम्प हो, कोई यहूदी ईसाई सर फटक के मर जाए, मगर किसी मोमिन के दिल से इश्क रसूल ना निकाल सके। इश्क रसूल इसलिए नहीं निकाल सकता कि इनके दिल में हमने इश्क रसूल पैदा कर दिया। इसलिए बदअकीदा जमातों के तकरीर मसूलों के तारुफ रसूल नहीं होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, तो आपको बता दूं, ये मैंने जितनी मुख्तलिफ किताबें पढ़ी है सब में यही लिखा है, और तर्जुमा भी यही करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल को भेजा। अल्लाह ने इस पे अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल को भेजा। रसूल तो काफिरों में आए थे, बेशक तो रसूल की काफिरों में थी। बेशक का मतलब ऐलान नबूवत। जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो लोग मुसलमान हुए, तो बेशक कहते हैं ऐलान को, नबूवत के ऐलान को। तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया तो काफिर मुसलमान हुए, मुशरिक मुसलमान हुए। मगर कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु, मन्ना फेले माजी है, बासा फेले माजी है। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, उनमें रसूल को भेजा बिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं की जानों में से है। सवाल ये पैदा होता है कि रसूल तो काफिरों में आए थे, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, तो पता चला कि ऐलान नबूवत से पहले कौन मोमिन थे? सब तो ऐलान के बाद मोमिन है, ऐलान से पहले कौन मोमिन थे? जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने इन पर एहसान किया। अब मोमिनीन जमा है मोमिन की, 3 होंगे तो मोमिनीन, 3 होंगे तो मोमिनीन। तो वो 3 मोमिनीन कौन थे जो ऐलान नबूवत से पहले मुसलमान थे? 3 मोमिनीन कौन थे जो ऐलान से पहले मुसलमान थे? ऐलान के बाद हजरत अबू बकर मुसलमान हुए, हजरत उमर मुसलमान हुए, हजरत उस्मान मुसलमान हुए, अशरे मुबशरा मुसलमान हुए, 1,24,000 सहाबा ऐलान के बाद मुसलमान हुए। ऐलान से पहले कौन मुसलमान थे? ऐलान से पहले कौन मोमिनीन थे? तो 3 मोमिनीन थे। एक का नाम अबू तालिब था, एक का नाम खदीजतुल कुबरा था, और एक का नाम अली इब्न अबी तालिब था। अली इब्न अबी तालिब का ईमान पहले है, ऐलान बाद में है। ये रसूलुल्लाह के हालात को देखकर मुसलमान हुए थे। घर वालों को हमेशा पसे फूट डाला गया है।
اس لیے کہتا ہوں کہ امت نے بھی طے کر لیا کہ گھر والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتیں ہوں گی, تعارف رسول ہوگا, اور میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تو یہ عالم ہے میرے دوستوں کہ میرے نبی کی ہر شان لے جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. یہ جو وائرل چل رہا ہے میرے خلاف, حیدرآباد کا ایک کتا ہے, بہت بڑا خارجی کتا ہے, یہاں بھی آتا ہے, باز دکن, باز کہتے ہیں کوے کو, یعنی شہباز نہیں ہے, باز ہے, کوا ہے. ارے بھائی تیرے کو کسی نے وائرل کر دیا ایک میری تقریر, فون کر لیتا مجھے کو حضرت ہے کہ ایسی تقریر آپ کی آئی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں وضاحت نہ کروں تو بکواس کرتا. کوئی ڈال دیا آگے پیچھے کی کاٹ کے, ادھر کا کاٹ دیا ادھر کا کاٹ دیا, پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے, یہ بولے. ارے عقل کے اندھے, جو حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا وہ رسول اللہ کے ماں باپ کے بارے میں کیسا بولے گا؟ سبحان اللہ. تم جن کو کافر کہہ رہے ہیں ان کا ایمان تو میں ثابت کر رہا ہوں, اور رسول اللہ کے ماں باپ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا کے کھڑے رہے, کچھ دیر کے لیے یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا کے کھڑے رہے, تو پروردگار کو رحم آیا, وہ یہودی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. میرے نبی وہاں سے ہٹے نہیں, یہودی آیا اور مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے میرے رسول یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا دیے تو وہ مسلمان ہو گیا, اور جس کے پیٹ پہ 9 مہینے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے. تاریخ اسلام پڑھو تو تمہیں نظر آئے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے. پورے عرب میں عبداللہ ہے, عبد المناف ہے, نہ جانے کیا کیا نام ہے. اللہ نے عربوں کے دماغ سے لفظ عبداللہ کو مٹا کے رکھ دیا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوئی اپنے نام عبداللہ رکھے یا بچے کا رکھے. اللہ نے یہ نام کی حفاظت فرمائی, اس لیے کہ جب رکھنا ہوا تو رسول اللہ کے باپ کا نام رکھا. رسول اللہ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا. تاریخ عرب میں کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ عرب میں کسی عورت کا نام آمینہ نہیں ہے, کسی عورت کا نام آمینہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نام کی حفاظت فرمائی. جب رکھنا چاہا تو میرے نبی کی ماں کا نام رکھا, اور آمینہ کا مطلب ہے ایمان والی. سبحان اللہ. آمینہ ایمان والی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی کا نام محمد نہیں ہے, کسی کا نام احمد نہیں ہے, کسی کا نام مجتبیٰ نہیں ہے, کسی کا نام مصطفیٰ نہیں ہے. بھئی عربی ورڈ ہے, کوئی بھی رکھ سکتا تھا نام, لیکن اللہ نے یہ نام کی ایسی حفاظت کی کہ سب رکھ سکتے تھے نام. کسی نے محمد نہیں رکھا, کسی نے احمد نہیں رکھا, کسی نے مصطفیٰ نہیں رکھا, کسی نے مجتبیٰ نہیں رکھا. اللہ نے یہ ناموں کی حفاظت فرمائی تو یہ نام رکھا ہے تو میرے نبی کا نام رکھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ عرب میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں ہے. 1400 پورے ہزاروں سال کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک تاریخ عرب میں کوئی حسن نہیں ہے, کوئی حسین نہیں ہے. اللہ نے نام رکھا تو نبی کے نواسوں کا نام رکھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, تاریخ عرب میں کسی کا نام زہرا نہیں ہے, کسی کا نام بطول نہیں ہے, اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کا نام. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کی ایسی حفاظت فرمائی. کر لیتے. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ادھر کی نکالے ادھر کی نکالے, بیچ کی ڈال دی ہے. ارے کتے بھوگ رہے ہیں, بھوگ لینے دو, میرا کیا فرق پڑتا ہے. آج 30 سال سے بھوگ رہے ہیں, لیکن جو آل رسول سے بھوگ رہے ہیں میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ کتے جو بھوگ رہے ہیں میرا کیا بگڑے گا, لیکن بگڑے گا تو ان کا نا, بگڑے گا تو ان کا. یہ اپنی فکر کرو, میری کیا فکر کر رہے ہیں, میری مخالف
मुखालिफत तो तुम्हारे को जहन्नम में ले जाएंगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी मुखालिफत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बेशक अल्लाह के नबी के इरशाद पर ईमान है कि नहीं है? वो बिल्कुल बिल्कुल बेशक रोजे का चंदा थोड़ी मार रहा हूं। बिल्कुल अल्लाह के नबी के इरशाद पर ईमान है ना? बिल्कुल पूरा पूरा ईमान है। बेशक अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और रसूल क्या फरमा रहे हैं, इसको इनके मौलाना इनके पीर अहमदुल्लाह खान ने भी लिखा है। फतावे रज़विया में आला हज़रत अहमदुल्लाह खान ने भी ये लिखा है कि जो नबी की आल की तौहीन करता है, जो आले रसूल की तौहीन करता है, उस पे 3 वजह होना चाहिए। या तो काफिर हो, मुनाफिक होना, या हरामी नस्ल होना, या नापाकी की औलाद होना। अबे तेरे पीर में लिखा है, तू रज़वी है, तेरे दादा पीर ने लिखा है, आले रसूल की तौहीन करने वाला या तो हरामी होना या नापाकी की औलाद होना। अब तेरे पीर से पूछ कि तू क्या है? जब आले रसूल की तू तौहीन करेगा तो ये वजह तो होंगी। अब अम्मा से जाके पूछ किसकी औलाद, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मेरी आल की तौहीन करता है 3 वजह से, जो मेरी आल की तौहीन करता है उसकी सजा क्या है? मेरे रसूल फरमाते हैं कि अला मन माता बोसे आले मोहम्मद माता काफिरा। आगा हो जाओ, जो मेरी आल का दुश्मन होगा, शेखुल हदीस है तो काफिर होके मरेगा, मुफ्ती है तो काफिर होके मरेगा, बड़े से बड़ा आलिम है तो काफिर होके मरेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी आल की तौहीन करने वाला कुछ भी हो जाए, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मैं इस मौलाना से कहता हूँ कि हम तुझे काफिर मरना है तो पूरे सैयदों को गाली दे, हमारा फिर बिगड़ने वाला नहीं है। हम तो बड़े बड़े मरहलों को देखे एतवार कर रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक और मेरे आका की अज़मत हमको इससे ही फुर्सत नहीं है। हम तो जिनका खाते हैं उनका गाते हैं, बेशक सदका खाते हैं रसूल का और उसी में मजे में है। तो क्या यही जिक्र यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। और ये तो ट्रेनिंग है ना। अब मिलाद का जुलूस है बिल्कुल धूम से निकलता, बिल्कुल सरकार बहुत ये लोग नहीं आते, नहीं आते। इसलिए सुन्नियों को इसलिए आदत डाल रहे हैं कि जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो। कहीं को चलना, आदत डालो, आदत डालो। ये जुलूस से भागेगा तो वहां के जुलूस में कैसे शामिल होगा? मैदान महशर में आदम से लेके सारे पैगंबर आके खड़े हो गए, सब खड़े हुए हैं। हर पैगंबर की उम्मत उन पैगंबर के साथ है, और अचानक ऐलान होगा कि बादब हो जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस में, औलिया और अख्ताब सहाबा के अहले बैत के जुलूस में आएंगे तो सुन्नी बोलेगा यहाँ भी जुलूस, यहाँ भी जुलूस, तो भाग के वो जुलूस में शामिल हो जाएगा। और ये वहां भी बोलेगा जुलूस से तो छुटकारा नहीं मिल रहा। महबूब नगर में जुलूस को देख के परेशान था, यहाँ का जुलूस। तो हम सुन्नियों को कह रहे हैं कि जुलूस में जाने की आदत डालो। एक सबसे बड़ा जुलूस तो महशर में होने वाला है। हमारे सुन्नियों को तो ट्रेनिंग है, आने वाले वक्तों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सलाम पढ़ना है, सलाम पढ़े, कुरान पढ़ो तो पता चलता है। कुरान में सिर्फ तलाश करना है। सलाम की आदत है, ये क्या करते हैं, सलाम के वक्त पहले भाग जाते हैं, मस्जिद में सलाम होते भाग जाते हैं। ये जितने हैं ना सलाम के वक्त भाग जाते हैं। कई को भागते, पुरानी पहन के आते, नहीं लेके जाते। पुरानी चप्पल पहन के आते हैं और जल्दी जल्दी नहीं लेके चले आते हैं। अब आप बोले अरे क्या भाई मेरा, अरे आपकी है। ये सब जूते चोर है जो सलाम के वक्त भागते हैं। भागो बेटा, कहाँ तक भागेंगे? वहाँ भी तो सलाम होगा ना। बेशक बेशक एक अजीब आदत है, देखो खुदा की कुदरत है, निजाम है, जो रूटीन है, आदत। हदीस शरीफ में है कि महशर में जब सब आ गए
सब बंदी है, ग्रुप खड़े हैं और कुरान में इनको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहता है। असहाबे यमीन, असहाबे शिमाल, दो ग्रुप हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि दो ग्रुप हैं, असहाबे यमीन, असहाबे शिमाल। महशर में जब लाइन बन रही है, ग्रुप बन रहे हैं, तो असहाबे यमीन सीधे हाथ की तरफ जाके खड़े हो जाएंगे, सीधे हाथ वाले, और असहाबे शिमाल ये वहाबी, देवबंदी, लैबी, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये जाके शिमाल पे खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट पे खड़े हो जाएंगे, और इनको कोई बोलेगा नहीं इधर जाओ, और हमको कोई बोलेगा नहीं इधर जाओ। वाह वाह। महशर में हम लोग सीधे हाथ पे चले जाएंगे, ये लोग लेफ्ट पे चले जाएंगे। अब इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। अब मेरे आका की सवारी आ रही है, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब असहाबे यमीन की तरफ से तुम पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। कुरान है, मेरे रसूल महबूब असहाबे यमीन की तरफ से तुम पर सलाम हो। जैसे ही अल्लाह फरमाएगा असहाबे यमीन की तरफ से सलाम है, तो जितने सीधे हाथ पे खड़े हैं सब पुकारेंगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इसलिए आदत डाल रहे हैं कि वहां भी सलाम पढ़ना है। अरे यार, जिक्र सुन के सलाम नहीं पढ़ा तो वहां आता हुआ देख के कहाँ पड़ेगा। ये तो अहले सुन्नत और जमात के बुजुर्गों के दीन का सत्ता है कि हर कदम पे हमारे ईमान की हिफाजत है। और हमारा दीन वो यूपी से नहीं आया, बेशक। किसी मौलाना मौलवी के हम मोहताज नहीं हैं। अहले सुन्नत और जमात अपने बुजुर्गों के मोहताज है, अपने औलिया मोहताज है। आया है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। ये सिखाने के बाद ये आलम है इनका, सिखाने के बाद ये आलम है। नहीं सीखते तो क्या करते थे? मेरे दोस्तों, मेरे आका का मामला हर मामला ही। अब हुजूर की सीरत पाक को पढ़ो, यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कदम पे मेरे आका की एक शान निराली थी। और मेरे नबी का तो मामला ऐसा है, दो बीवियां किसी की हैं, गड़बड़। पहली वाली समझती छोटी के पास खा के आया, छोटी बोलती बड़ी के पास खाया, ना वहां खाया ना यहाँ खाया, भूखे सो गया। दो जोरों खटिया खड़ी हो जाती है। अब बड़े से बड़ा 30 मार खानी हो, अरे जुबे पे पहले रोना कादम पड़ा के नारे लग रहे बोला है। अगर मेरी हकीकत मालूम करना है कि पिरानी से पूछना। बीवी बता दी पानी में कितने हैं साहब, बाहर तो जुब्बे शमले पहन के इंप्रेशन मार रहे हैं। आदमी बड़ा होता है तो घर में होता है। हाँ, क्या बात है। इसकी घर की बीवी कहती है कि ये सही है तो समझो वो सही है, तो बोले हर चीज देखी भी होती है ना। मेरे दोस्तों, दो बीवियां अगर किसी की हो गई तो उसकी तो मिट्टी बनी है, और मेरे रसूल की तो 11 बीवियां। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की 11 बीवियां थी, और हर बीवी मेरे नबी पे कुर्बान। हर रसूल मेरे रसूल पे, हर बीवी मेरे नबी पे कुर्बान थी, और नबी से इश्क करती थी। अबू सुफियान की बेटी तो दुश्मन रसूल था, यजीद का दादा, उनकी बेटी उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन, उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी मेरे नबी से कितना इश्क करती थी। ये जितना मुखालिफत इस्लाम की करा, अल्लाह के नबी उतने ही घर में घुस गए। बेटी को से शादी करे और अपने इश्क में रंग दिए। अब कैसा इश्क है नबी के सामने। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आया, बाप को आता हुआ देखी उम्मे हबीबा, तो अपने बाप के लिए जगह बना रही थी, चटाई उठाई बिछा रही थी। तो ये बदमाश देख रहा है कि बेटी रास्ता बना रही है, बैठने के लिए जगह बना रही है,
تو یہ اللہ کے رسول کے بستر کی طرف گیا بیٹھنے کے لیے. نبی کے بستر پہ بیٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ام المومنین ام حبیبہ نے پکڑ کے ڈھکیل کے کہا ارے اللہ کے دشمن کہاں بیٹھ رہا ہے؟ ارے اللہ کے دشمن کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ رسول اللہ کا بستر ہے. ارے اس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے اور تو ناپاک اس پہ کیسے بیٹھ رہا ہے؟ تو چڑ کے گر گیا. اٹھ کے بولا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں. تو بیٹی جواب دیتی ہے ام حبیبہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ کسی کا نہیں رہتا. سب سے بڑے دشمن کی بیٹی عاشق رسول میرے آقا سے اتنا عشق فرماتی. میرے رسول علیہ السلام خدا کی